السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جو شخص یعنی کسی بھی شخص کے کتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور وہ رمضان کے آخری ہفتے میں 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ کوثر ہر رکعت میں، تو یہ جو اس طریقے سے اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یہ تمام نمازوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اس بات کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو میری پہلے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جتنے لوگوں تک یہ غلط فہمی پہنچ چکی ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے چاہے 70 سال کی اس کی نمازیں قضا ہوئی ہوں وہ بھی ادا ہو جائیں گی، یعنی ان کا یہ کفارہ 4 رکعت بن جائیں گی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک جو غلط پہنچا ہے اس کا ازالہ ہو جائے اور لوگوں تک ایک صحیح جو ہے انفارمیشن پہنچ جائے۔ تو آپ لوگوں سے بس اتنا ہی میں عرض کروں گا، خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے جو کانٹیکٹ گروپ وغیرہ سارے لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ اب جو سوال کیا گیا تھا کہ جس شخص کی کتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور رمضان کے آخری ہفتے میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر ہر رکعت میں، تو یہ نماز اس کی 4 رکعت اس طریقے سے پڑھنا، یہ جو ہے اس کی تمام نمازوں کی یعنی 70 سال کی نمازوں کی جو ہے کفارہ کے لیے کافی ہے۔ تو سوال مذکورہ طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھنے سے قضا نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ کوئی شخص اس طریقے سے پڑھے گا تو اس کی نمازیں جو جتنی قضا ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی، بلکہ ہر قضا نماز سے بری الذمہ ہونے کے لیے ان کی ادائیگی کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ سائل نے جو بات لکھی ہے وہ ایک من گڑنت روایت ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے جس کو محدثین نے رد کیا ہے، لہذا اسے بطور روایت بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے جس کو ملا علی قاری نے موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حدیث نے جس نے رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز ادا کر لی، اس سے اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پر باطل ہے، کیونکہ اس اجماع کے یہ جو ہے اجماع کے مخالف عبادت میں سے یعنی یہ اجماع کے مخالف ہے کہ عبادت میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادات کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اور ایک موضوع روایت اور ہے جو حضرت علی کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور اسے معلوم نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اسے چاہیے کہ پیر کی رات میں 50 رکعت نماز پڑھ لے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور فارغ ہو کر درود پڑھے۔ ان رکعات کو اللہ تعالیٰ سب قضا نمازوں کا کفارہ کر دے گا، اگرچہ وہ 100 برس کی کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے لائق اعتماد نہیں، محدثین نے اس کو موضوع یعنی کہ من گڑت کہا ہے۔ قضا نمازوں کا کفارہ یہی ہے کہ نماز قضا کرنے سے توبہ کی جائے اور گزشتہ عمر کی قضا شدہ نمازوں کو ایک ایک کر کے قضا کیا جائے۔ قضا صرف فرض اور وتر کی ہے، سنتوں اور نفلوں کی نہیں۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت قضائے عمری کی نیت سے پڑھنی چاہیے، اور اس طرح 4 رکعت نماز پڑھنے سے تمام عمر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ خیال کیا درست ہے؟ اس پر تفصیل سے روشن یہ بھی سوال ہے، تو اس کا
یہ خیال بھی بالکل مہمل اور لغو ہے۔ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر اگر روزے رکھتا رہے تب بھی اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ساری عمر کی نوافل بھی ایک فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، اور یہاں 4 رکعت نفل قضائے عمری کے ذریعے عمر بھر کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ 4 رکعت قضائے عمری کا نظریہ قطعاً غلط اور خلاف شرعیت ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں حرمین میں نوافل ادا کرنے سے قضا نمازیں پوری نہیں ہوتی۔ نہیں، ایک گنہگار اور تارک صلاۃ شخص توبہ کر لیتا ہے اور قضا نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے اور فرض نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ حرمین شریفین میں ایک ایک رکعت کا ہزاروں اور لاکھوں گنا ثواب ہے۔ کیا اس کی قضا نمازیں ادا ہو گئیں یا اس کو قضا نمازیں جاری رکھنی چاہیے؟ یہ بھی سوال۔ تو اس حاجی صاحب کو فرض نمازیں بہرحال قضا کرنا ہوگی۔ حرمین میں جو نمازیں پڑھی جائیں اس پر لاکھوں درجے کا ثواب ملتا ہے، مگر وہ اپنی ایک ہی نماز ہوگی، یہ نہیں کہ وہ نماز لاکھ نمازوں کے قائم مقام سمجھی جائیں۔ اب اس طریقے سے آپ لوگوں نے سنا کہ جب تک کہ انسان کی اگر جتنی نمازیں قضا ہیں اس کو فرداً ایک ایک کر کے ہر وقت کی ادا نہیں کرے گا تو اس کی قضا نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب یہ سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو طریقے قضائے عمری ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع گڑی ہوئی ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ ایسی نیت اور اعتقاد یہ نیت جو لوگ کرتے ہیں یہ باطل ہے اور مردود ہے۔ اس جہالت قبیحہ اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ آپ کو زیادہ تفصیل چاہیے تو فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 125 رضا فاؤنڈیشن لاہور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے، آپ لوگوں کو صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچ چکی ہے کہ جس انسان کی جتنی نمازیں قضا ہیں جب تک کہ وہ ان کو ادا نہیں کرے گا قضا نماز اس کے ذمہ باقی رہیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ تمام لوگوں تک صحیح خبر پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔